پشاور سے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے، سوائے سے ہم نے عامریت میں بھی نہیں دیکھی۔ ضیاء الحق کا عامریت، اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا۔ 1983 میں جیل بھرو تحریک ہوئی، جنرل پرویز مشرف کی عامریت کو بھی جمعیت علماء اسلام نے چیلنج کیا، اور 2 مہینے مکمل ہم ملک بھر میں جلسے اور مظاہرے کرتے رہے۔ لیکن ایسی فسطائیت، ایسے حد کرنے، اس وقت ہم نے نہیں دیکھا۔ ملتان میں 5 دن خبر ہمارے پورے جنوبی اضلاع کے ذمہ داران کو گرفتار کرنا شروع ہوئے، سینکڑوں کے حساب سے جمعیت علماء اسلام کے اضلاع کے ذمہ داران گرفتار کیے گئے۔ اسی طرح پی ڈی ایم سے وابستہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے عہدیداروں کو، حتیٰ کہ جلسے سے 2 دن پہلے میں خود ملتان پہنچا ہوا تھا اور قاسم باغ اسٹیڈیم میں میں موجود تھا۔ رات کو 1 بج رہے تھے، پولیس نے لاٹھی چارج کی، ہمارے کارکنوں کو زد کوب کیا۔ رضا گیلانی صاحب کے 2 بیٹوں کو گرفتار کیا، لیکن ایک نے کہا کہ میں تو دیے ہوئے، راستے میں ان کو چھوڑ دیا اور ایک بیٹے کو۔ اور میں جب 2 بجے کے قریب اسٹیڈیم سے چلا گیا، مولانا عطاء الرحمن صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ بار بار کسی طرح پیغامات آ رہے تھے کہ اسٹیڈیم میں پولیس داخل ہو رہی ہے، لاٹھی چارج ہوگا۔ ہم نے کہا بسم اللہ، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہوئی۔ ہمارے ہوتے ہوئے 2 گھنٹے انتظار کے بعد چلے گئے۔ اس کے بعد آ کے انہوں نے قبضہ کیا۔ جو جلسے کے لیے ضروری سامان تھا، لائٹس، اسٹیج کا سامان، ان سب کو اٹھا کے لے گئے۔ دوسرے دن اسٹیڈیم میں پانی چھوڑ دیا، کنٹینر ہر سمت جہاں جہاں سے ملتان میں سڑکیں داخل ہو رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر وے تک، جی ٹی روڈ تک انہوں نے راستے بند کیے۔ مگر پی ڈی ایم کی قیادت نے جو فیصلہ کیا تھا، جس طرح ہماری قیادت پر عزم تھی، اسی طرح کارکن بھی پر عزم ہو کر ملتان کا رخ کیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم راستہ نہیں روک سکتے، تو پھر مجبور ہو کر انہوں نے جلسے کے دن کنٹینر ہٹانا شروع کیا۔ جہاں ہم نے جلسہ کیا، میرے خیال میں ملتان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ تھا، وہ بھی قاسم باغ اور اسٹیڈیم کے پہلو میں۔ بہت بڑا چوک تھا،
لیکن لائٹس نہیں تھے، اور جو اسٹریٹ لائٹس تھے وہ بھی بند کر دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود کارکنوں کا جذبہ اتنا تھا کہ جب تک جلسہ چلتا رہا ان کے موبائل کے لائٹ جو ہے وہ آن رہے، اور جلسہ گاہ کو موبائل کے لائٹ سے انہوں نے روشن رکھا۔ بڑی شرمناک پسپائی ہوئی، بعد از خرابی بسیار۔ 4 جلسوں میں جب ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک دکان بند نہیں ہوا، کہیں ٹریفک بند نہیں ہوئی، تو کیا ضرورت پڑی تھی ملتان میں راستے بند کرنے کا، جلسے کو روکنے کا؟ ایک طرف کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہے، جمہور کو بولنے کا حق ہے، ہر فرد بشر، ہر شہری کو اپنی بات کرنے کا حق ہے، ریکارڈ پہ لانے کا حق ہے۔ تاجر بھی احتجاج کر سکتے ہیں، ان پہ بھی لاٹھی چارج ہوا۔ مزدور احتجاج کر سکتے ہیں، ٹیچر احتجاج کر سکتے ہیں، ڈاکٹر احتجاج کر سکتے ہیں، وکلاء احتجاج کر سکتے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز 1 ہفتے تک یہاں بیٹھے رہے سردی میں۔ پوری قوم سراپا احتجاج ہے، اور ہر فرد سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کروں۔ تو جلسے کو روکنے کا انہیں فائدہ کیا ملا؟ لیکن ہمیں بہت بڑا فائدہ ملا کہ رد عمل میں پورا ملتان امڑ آیا، باہر سے لوگ آئے۔ ایسی حرکت نہ کرتے تو شاید ایسی بات سامنے نہ آتی۔ اب ہم انشاءاللہ 13 دسمبر کو لاہور میں لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جلسہ فقید المثال جلسہ ہوگا، اور یہ جلسہ ریفرنڈم ہوگا سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، جعلی حکومت کے خلاف، انشاءاللہ العظیم۔ کل بروز اتوار ملک بھر میں پی ڈی ایم کے کارکن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ملتان کی سرکار کے رویے کے خلاف، تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں گے، اور لاہور کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے۔ میرے بھائی صحافی حضرات، یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کورونا کی آڑ لے رہے ہیں۔ جب کورونا نہیں تھا تو تم نے کون سا تیر مارا تھا؟ کون سے یہاں شہری حقوق بحال تھے؟ کون سے یہاں چیزیں سستی تھی؟ آلو کی قیمت دیکھیں، پیاز کی قیمت دیکھیں، ٹماٹر کی قیمت دیکھیں، خرد و نوش کے اشیاء کی قیمتیں دیکھیں۔ اس وقت یہ چیزیں کیا سستی تھی، اب مہنگی ہو گئی ہے۔ اس وقت روپے کی قدر میں اضافہ تھا کورونا کی وجہ سے، یا ہمارے جلسوں کی وجہ سے اس میں کمی آ گئی؟ اس وقت میں تمہارا حال یہی تھا۔ ہم مانتے ہیں کورونا ایک بیماری ہے، عالمی وبا ہے،
مگر ہمارے سیاستدان کورونا پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کورونا وبا ایسی ہوشیار، دانشمند اور عقل مند ہے، شاید ان سے بھی زیادہ، کہ ہمارے جلسوں پر تو وہ چڑھ دوڑتا ہے، لیکن جب ان کے جلسے ہو، ان کی میٹنگز ہو، تو ادھر کورونا نہیں جاتا۔ بڑا ہوشیار کورونا ہے۔ اس وقت پنجاب بھر میں ہمارے سینکڑوں کارکن 3 EMPOs کے تحت ایک مہینے کے لیے ان کو نظر بند کیا گیا۔ دیکھیں، ہم تو شاید کسی مرحلے پر یہ فیصلہ کریں جیل بھرو تحریک کا، تو تم جیل سے ہمیں نہیں ڈرا سکتے، نظر بندی سے ہمیں نہیں ڈرا سکتے، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، مگر ٹھیک کرنے کی تم میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ 2.5 سال میں غربت کی سطح 35% سے 45% تک پہنچ گیا ہے۔ کوئی ہے تم میں شعور؟ کوئی ہے تم میں سمجھ بوجھ؟ نہیں ہے۔ غریب کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ غریب کے بچے ہاسپٹل کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسپتالوں کا حال کیا کیا ہے تم نے؟ مجھے بھی بتا رہے تھے کہ پشاور میں جو ویل چیئر ہے جس میں مریض کو لے جایا جاتا ہے، اس کا بھی فیس لیتے ہیں، اس کا بھی فیس لیتے ہیں۔ تو جناب والا، میں پی ڈی ایم کے مرکزی نائب صدر کی حیثیت سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں وفاقی حکومت پر بھی اور پنجاب حکومت پر، کہ اگر آپ نے ملتان والا کھیل لاہور میں کھیلنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ قوم کو تصادم کی طرف مت لے جاؤ۔ ہم نے کوئی آئین کی وائلیشن کی؟ ہم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لیا؟ ہم اپنا جمہوری آئینی حق جو ہمیں آئین دیتا ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے 5 جلسوں میں نہ کسی حکومتی ادارے کو نقصان پہنچایا، نہ پبلک کو نقصان پہنچایا، تو پھر اس 6ٹھے جلسے میں بھی ہم پرامن ہوں گے اور آپ کی اقتدار کو چیلنج کریں گے۔ لیکن اگر آپ بکڑاہٹ کا شکار ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کابینہ سمیت استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، کیونکہ اب آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ اب آپ اقلیت میں ہو کر حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پی ڈی ایم کا راستہ نہ روکا جائے۔ ابھی تو ہم نے اسلام آباد آنا ہے،
ابھی تو ہم نے بڑے بڑے فیصلے کرنے آگے جا کر 8 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہے، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے، تو اس لیے ہم یہ سیاسی جنگ آئینی طور پر لڑنا چاہتے ہیں، پرامن ہو کے لڑنا چاہتے ہیں، اور جو قوتیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پشت پر ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنا آئینی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، سیاسی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور آندری کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کے خلاف وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ جنگ انشاءاللہ جیتیں گے۔ آپ نے بیچ میں نہیں آنا۔ آپ اگر بیچ میں آتے ہیں، اور اب تک جو شواہد ہمیں ملے ہیں اور آپ آتے رہے ہیں، تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارا نام نہ لو۔ اگر نام لینے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ایسی حرکتیں بھی مت کرو۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ فیصلہ کوئی پی ڈی ایم نے ایسا کیا ہے کہ نام نہیں لیے جائیں گے اداروں کے سربراہان کے؟ میاں صاحب کو کہا گیا ہے کہ یا تو نام لینے ہیں تو پی ڈی ایم کے